اب قومی ترانہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور ویڈیو پر بھی چلے گا۔ خواتین و حضرات، بچوں سب سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں قومی ترانے کے احترام میں۔ نیشنل اینتھم۔ مولانا فضل ہادی حسن اسلامی کلچر سینٹر کے نئے امام ہیں۔ 10 مارچ 2013 کو ناروے تشریف لائے تھے۔ پاکستان سے ان کا تعلق بونیر خیبر پختونخوا سے ہے۔ عمر ان کی 31 سال ہے اور یہ یہاں بیون ڈال برانچ میں انشاءاللہ اپنی خدمات انجام دیں گے بطور امام۔ شہادت العالمیہ جامعہ اشرفیہ لاہور اور رابطۃ المدارس سے مولانا فضل ہادی نے کیا۔ اس کے بعد ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن ہیں اردو یونیورسٹی کراچی سے۔ بیچلر آف ایجوکیشن کیا ہوا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے اسلام آباد یونیورسٹی سے۔ ان کا تعلق رہا ہے سینٹر فار ڈسکشنز اینڈ سولوشنز اسلام آباد سے، جس کے ہیڈ تھے مرحوم قاضی حسین احمد صاحب۔ وہاں پہ یہ ریسرچ اینالسٹ اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ انگلش، عربک، پشتو اور اردو زبانوں پر انہیں عبور حاصل ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ درس حدیث پیش کریں گے مولانا فضل ہادی حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع واحد وإنه أبعد من الاثنين من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواہ الترمذی او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مہمان کرام، میرے عزیز بہن بھائیوں بزرگوں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مروی ایک حدیث شریف تلاوت کی، ایک ایسی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک راستہ دکھانے کے لیے، اجتماعیت کے ساتھ بندنے کے لیے امر دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت کے لیے ایک خیرخواہ، ایک پیغمبر کے طور پہ تشریف لائے تھے، تو اس وقت کا جو زمانہ تھا کہ ظلم، جہل اور ایک ظلم کا انتہا ہوتا تھا۔ ایسے زمانے میں کہ ہر لوگ فرقوں میں بٹکے ہوئے تھے، گروہوں میں بٹکے ہوئے تھے، اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے
ان لوگوں کو جن کے دل ایک دوسرے سے جدا تھے، جن کے دل ایک دوسرے سے الگ تھے، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، حسد تھی، ان دلوں کو آپس میں ملا لیے، ان کے دلوں کو محبت سے بھر دیے، ان کو اجتماعیت کا درس دیا۔ میں نے جو حدیث شریف تلاوت کی وہ بھی اجتماعیت پر ہے۔ اجتماعیت کیا چیز ہے؟ بزرگوں، اسلام صرف مذہب نہیں ہے، مذہب، اسلام ایک دین ہے۔ دین میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا رہن سہن، آپ کا الیک سلیک، آپ کا نظام مملکت، ہر چیز اس میں آتی ہے۔ جب ہم مذہب کا نام لیتے ہیں تو وہ عبادت کے تک محدود ہو جاتا ہے، لیکن اسلام وہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کھل کر وضاحت کر رہا ہے۔ اب یہی دین جو اجتماعیت، اس میں اجتماعیت کا تصور کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہو کر جب پہلی جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے آگے سر و سجود ہو رہے ہیں، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں، اس میں بھی اجتماعیت ہے۔ یہاں تک اجتماعیت ہے کہ آپ اگر دو بندی بھی ہو تو ایک کو امام بنا کے اس کے اقتداء میں نماز پڑھے۔ وہی اجتماعیت کہ جس میں غریب، مالدار، اچھے کپڑوں میں ملبوس اور گندے کپڑوں میں ملبوس، صاف کپڑوں میں ملبوس، فقیر اور گدھا ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی اجتماعیت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علیکم بالجماع، آپ لوگوں پر، اے میرے امت، آپ پر اجتماعیت فرض ہے، لازم ہے، امر کا صیغہ ہے، آپ پر اجتماعیت لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اور یہ بھی بتایا کہ اجتماعیت سے ہٹ کر آپ فرقوں میں نہ بٹکے، آپ گروہوں میں نہ تقسیم ہو۔ کیوں؟ فرمایا ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے وہ ایک فرد کے ساتھ ہوتا ہے، جو اجتماعیت سے دور ہوگا شیطان اس کے قریب ہوگا، اس کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو تھوڑی سی سٹرگل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بس معمولی کوشش کے ساتھ اس کو گمراہ کر سکے گا۔ لیکن یہی شیطان هو من الاثنین ابعد، جب دو بندے ہوتے ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے، تو شیطان کو مشکل ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح میں گمراہ کر ڈالوں، کس طرح ان کو راستے سے، سیدھا راستے سے دوسری طرف موڑ لوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعیت آپ لوگوں پر لازم ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اجتماعیت کیا ہے میرے امت کے لیے، لازم کب تک ہے اور کہاں تک ہے اور کس حد تک ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں، آپ اور ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے چل کر فرماتے ہیں کہ من اراد بحبوحۃ الجنت، جو جنت کے خوشبو کو پسند کرتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کی۔ ہمیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جن کو جنت کی خوشبو پسند نہ ہو؟ ہم چاہتا ہے، ہم سب یہی چاہتے ہیں، ہم جنت کی خوشبو چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ اجتماعیت ہے۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، اجتماعیت کا ایک بہترین احساس یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اندر کا اصلاح کر سکیں گے۔ آپ میں کوئی غلطی ہو، آپ میں کوئی خامی ہو، وہی اجتماعیت آپ کی اصلاح کے لیے آگے بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ کی طرح ہے۔ جب ہم صبح اٹھ کے آئینہ میں دیکھتے ہیں کہ میرے بال کہاں گئے، بے ہوئی تو نہیں ہے، میرے چہرے پر کوئی نشان تو نہیں ہے، اپنے لک کو دیکھنے کے لیے شیشے کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اسی طرح میرے لیے ایک مسلمان شیشے کے مانند ہے کہ میں اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لوں، اس کو دیکھ کر اپنے عمل کو پرکھوں۔ اس لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اجتماعیت اسلام میں ہر عمل کو اگر ہم دیکھ لیں، عبادت میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے صدقات، جس کے لیے آج ہم بھی بیٹھے، یہ بھی اجتماعیت ہے۔
اسلام میں اکیلا پن، رہبانیت، یہ اسلام میں جائز نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، آپ کو کسی اجتماعیت کے ساتھ ضرور جڑنا ہوگا۔ اس کے فوائد پھر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ ثلاث لا یغل، 3 چیزیں ہیں جس سے دل نفاق سے دور رہے گا، 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کا دل نفاق سے دور رہے گا۔ ان میں سے پہلی چیز العمل الخالص للہ، نیک عمل جو خالص نیت کے ساتھ ہو۔ یا ہم بیٹھے ہیں، کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ دکھاوے کی نیت سے بیٹھے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کے دل میں اخلاص ہو تو یہی عمل جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا دل منافقت سے دور رہے گا، نفاق سے دور رہے گا۔ دوسری چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ مناحسہ یہ کہ آپ خیرخواہی اور وفاداری کریں، ولاۃ الامر، آپ کے جو حکمران ہے، آپ کا جو قائد ہے، آپ کا جو امیر ہے، اس کی وفاداری کریں، ان کے خیرخواہی دیکھ لیں۔ اور اس میں جو تیسری اور آخری چیز ہے لزوم الجماعت، اجتماعیت کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ آپ کا ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے؟ کہ اس اجتماعیت کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی فلاح ہے، آپ جنت میں جائیں گے اور آپ جہنم سے دور رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس اجتماعیت کے نقصانات کیا ہے کہ ہم اگر اجتماعیت سے دور ہے؟ انفرادیت کے نقصانات کیا ہے؟ اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف ہے، بہت دفعہ ہم نے وہ حدیث سنی ہے کہ جس طرح بھیڑیوں کے لیے وہاں بکریوں کے لیے بھیڑیا ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے شیطان ایک بھیڑیا ہے۔ وہی بھیڑیا اسی بکری کو اٹھا لیتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو یا کنارے جا رہا ہو۔ اسی طرح جو بندہ اجتماعیت سے دور ہوگا، وہی شیطان جو انسانوں کے لیے ایک بھیڑیا کے مانند ہے، اس کو پکڑے گا، اس کو راستے سے نکالے گا۔ یہ انفرادیت کے نقصانات ہے۔ آج اگر ہم یہاں جمع ہیں تو اجتماعیت ہے، وہ اجتماعیت کیا ہے؟ وہ اسلامک کلچر سینٹر ہے۔ آپ میرے بزرگ یہاں 2 عشروں سے 3 عشروں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ انفرادیت تھی، ایک اس جگہ پہ رہتے تھے، دوسری تیسری اور جگہ رہتے تھے، لیکن جب ایک اجتماعیت آ گئی، آپ لوگ جمع ہو گئے۔ الحمدللہ آج مجھے بحیثیت فضل ہادی جب ناروے آیا ہوں، مجھے جو اجتماعیت ملی ہے، ہر جگہ مسلمان ہے تو وہ ایک اجتماعیت کے ساتھ ہے، ایک مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسی سینٹر کا، اسلامک کلچر سینٹر کے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں برکت ڈالی تھی، لوگوں کے اخلاص اور لگن کی وجہ سے آج اس اجتماعیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو پورے ناروے میں الحمدللہ اس کی شاخیں ہیں مختلف صورتوں میں، یہ نہیں کہ صرف اسلامک کلچر سینٹر کی صورت میں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اجتماعیت میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ کمٹمنٹ، کسی چیز سے گہری وابستگی، اور وہی چیز ہمیں یہاں اپنے سینٹر میں ہماری اس دعوت سے اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس اجتماعیت میں جو کمٹمنٹ تھی، جو گہری وابستگی تھی، 3 اور 4 افراد کا یہ بویا ہوا شجر آج کتنا تناور ہے، کتنے ممبر ہیں، کتنے یہاں مسلمانوں کے لیے مساجدیں ہیں، مصلے ہیں۔ کمٹمنٹ کے بعد مقصد سے محبت۔ یہاں جو لوگ آئے تھے معاش کے ذریعے سے ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے مقصد سے محبت کیا، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور مسلمانوں کو ایک اجتماعیت دینا، ان کو ایک مصلی پہ جمع کرنا، اس مقصد سے محبت کی وجہ سے الحمدللہ یہ تناور درخت ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ مقصد سے محبت کے ساتھ ساتھ معاش ہے، کیونکہ ہم معاش کے لیے آئے تھے، ہم ہجرت کر کے یہاں معاش کے لیے آئے تھے، تو ان دونوں کو بیلنس رکھتے ہوئے دین کو بھی چھوڑا اور اپنے معاش کے پہلو کو بھی جانے نہیں دیا، بلکہ دونوں میں ایک بیلنس رکھ کر الحمدللہ یہی اجتماعیت جو 74 سے شروع تھی الحمدللہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ جہاں بھی رہے اجتماعیت کے ساتھ رہے۔ کسی بھی اجتماعیت سے اگر آپ دور ہوں گے، میں دور ہوں گا، تو یہی حدیث میرے اوپر اور آپ کے اوپر بھی اطلاق ہوگی اس کی کہ شاید ہم اجتماعیت سے دور ہوتے ہوئے اپنی اصلاح نہ کر سکے۔ سب سے پہلے اب ہم خود گمراہ ہوں گے اور پھر دوسروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر اسی اجتماعیت کے ساتھ ہوں گے
تو الحمدللہ اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہماری اصلاح اپنی ہوگی اور پھر ہم پورے معاشرے کے لیے، یہاں کی سوسائٹی کے لیے ایک مثال بنیں گے، وہی مثال جو ایک سچی مسلمان، ایک مثالی مسلمان اور باکردار مسلمان کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے دلوں کو خالص بنائے اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک گمراہی سے بچنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اجتماعیت میں شامل ہو جائیں۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک افسوسناک اطلاع ہے۔ ہمارے مہمان اوریا مقبول جان جو کہ اس پروگرام میں شامل ہونا تھا، وہ ناروے تشریف نہیں لائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پچھلے 3 ماہ سے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے اور بہت ہی آسانی سے انہوں نے ہماری دعوت ایکسیپٹ کر لی۔ اس کے بعد ہی باقاعدہ ہم نے پروگرام کی ترتیب دینا شروع کی۔ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے اور ویزے کا بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جمعے تک ہمیں یہی تھا کہ وہ انشاءاللہ سید سلمان گیلانی سے، دونوں نے لاہور سے آنا تھا تو وہ آ جائیں گے اکٹھے۔ لیکن جمعے کو ان کا فون آیا کہ میری ایک کیس کے سلسلے میں حاضری ہے سپریم کورٹ میں اور وہ ہے 28 تاریخ کو، تو اس لیے آپ اگر کوشش کریں کہ میں 28 کو واپس آ جاؤں۔ تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، 26 تاریخ کو پروگرام کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ روانہ کر دیں گے واپس اور آپ 28 تاریخ تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹرائی کریں۔ اس کے بعد ہم نے ان کے ٹکٹ کا بندوبست کر دیا اور ان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مسلسل ساری رات ہمارے دوست ٹرائی کرتے رہے، لیکن پاکستان سے بھی فون کروایا، ان کا فون مسلسل بند رہا اور ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر سیٹرڈے کو یعنی جہاز پہ آن بورڈ ہوتے وقت سید سلمان گیلانی نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کہاں ہیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ انہیں اطلاع کر دیں ناروے کہ میں نہیں آ رہا، میرا کیس بہت ضروری ہے اور میری معذرت قبول کریں اور آپ اکیلے ہی روانہ ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ چیز ہمارے بس میں نہیں تھی، ہم نے پوری کوشش کی اور بڑا افسوس ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے کہ آپ معزز مہمان جن کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ آئے ہیں ان میں سے ایک یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ماضی کی طرح ہمارے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اوریا مقبول جان اور دوسرے سب لوگوں کے مسائل کو دور کرے، آمین۔ حاجی افضال احمد صاحب اسلامک کلچر سینٹر کے سینئر ارکان میں شامل ہیں۔ وہ اور ان کی فیملی، ان کی بچیاں اور بچے سارے ہی مسجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمیشہ بھی جو بھی ان کو ٹاسک دیا گیا، جو کام بھی ان کو سونپا گیا، وہ انہوں نے بڑی محنت سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس سال گرینڈ فیملی ڈنر کے انچارج ہیں اور ان کی محنت اور کاوش سے پروگرام کی پلاننگ اور عمل درآمد میں بہت بڑا حصہ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا حاجی افضال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور بلکہ وہ بیمار ہیں، سخت الرجی ہے ان کو اس وقت اور کھانس رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ہی اپنی بات کریں گے، گرینڈ فیملی ڈنر کی رپورٹ پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کے اس کی گھر کی تعمیر کے حوالے سے جو گرینڈ فیملی ڈنر ہے اس میں آج ہم شامل ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود نبی مہرباں پر جن کا
लक़ब रहमत आलमीन है। वाजिब एहतराम जनाब मौलाना महबूब रहमान साहिब, पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब सैयद सलमान गिलानी साहिब और मेरी इज़्ज़त माओ बहनों बेटियों बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के सालाना ग्रैंड फैमिली डिनर के इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ, अहलन व सहलन और जी आयन कहता हूँ। इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो खूबसूरत रवायत जो कि हमने या हमारे बुज़ुर्गों ने कर्ज़ असना मस्जिद का उतारने के हवाले से शुरू की थी और आज वो इस शहर में एक खूबसूरत रवायत बन चुकी है। तो इस्लामिक कल्चर सेंटर की इस रवायत को देखते हुए हमारे दूसरे साथी दूसरे मराकज़ भी हमारी इस रवायत में वो शामिल हो रहे हैं और इसी तरह के काम कर रहे हैं और मुझे ये यकीन है कि उनके मराकज़ के लिए जो काम हो रहा है, क्योंकि जो सारे ही मरकज़ इस्लाम हम समझते हैं उन्हें, तो उनके नेक काम में और अच्छे काम में इंशाअल्लाह मेरी और आपकी भी ये अजर और सवाब मौजूद है, क्योंकि ये खूबसूरत रवायत आपने शुरू की थी। तो हम सब के लिए ही दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सारे जो इस्लाम के मराकज़ हैं उन पर ख़ुसूसी अपना रहमत और बरकत नाज़िल करे। और इस्लामिक सेंटर के हवाले से अगर बात करें तो हम शायद इस काबिल नहीं थे कि अल्लाह ताला ने, अगर हम अपने वसाइल को देखें, अगर हम अपने देखें अपनी अफरादी क़ुव्वत को देखें, तो जिस मरले से हम गुज़रे हैं मेरे ख्याल में शायद ये मरला हमारे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं है। तो मैं शुरू दिन से ही मस्जिद के इस प्रोग्राम में शामिल रहा हूँ और मुझे पता है कि किन किन मुश्किल मराहल से गुज़र कर हम यहाँ आज इस जगह पर पहुँचे हैं। अगर हम कागज़ पेंसिल लेके इसका बैठ के साफ करें तो शायद ये एक नामुमकिन बात है। तो इस्लामिक सेंटर जो कि खूबसूरत हमेशा इसका जो अभी अगर देखें तो ये पाकिस्तान नॉर्वे में पहली जो रजिस्टर्ड जमात है, उसको एजाज़ है कि जहाँ कुरान पाक और अल्लाह ताला का कलाम भी पहली दफ़ा इस सरज़मीन नॉर्वे पे इस्लामिक सेंटर के ही अल्लाह ताला ने इसको तौफीक दी। और आज हम अपने बुज़ुर्गों को लाजमी याद करें और उनके लिए दुआ गो हैं कि जिन्होंने इतना खूबसूरत मरकज़ और इतनी खूबसूरत इज्तिमाइयत का आगाज़ किया कि आज जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेशक एक उनको नस्लों को बचाने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया साबित होगा। और आज जब अगर हम देखें तो उम्मत मुस्लिमा में फ़िरका वरीयत का एक दौर दौरा है, तो अगर हम जमात इस्लामिक सेंटर के हवाले से बात करें तो अगर आप मस्जिद में जाएं तो आपको उधर पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे सोमाली हैं, अरबी हैं, किसी रंगो नस्ल के किसी भी तरीके से बात करते हुए मिलेंगे। और मेरे उस्तादों में रब्बी ने हमें ये तालीम दी है कि वो फ़िरका वरीयत से पाक और किसी भी तफरीक के बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले सारे मुसलमानों के लिए हमने एक मरकज़ कायम किया। और ये जो मेरा इमाम, ये जो दरवेश ओस्लो में जिसकी 28-30 साल ज़िंदगी हमारे सामने गवाह है, तो ये सिर्फ हमारा किसी का इमाम नहीं है, ये किसी जमात इस्लामी वालों के इमाम है, ये किसी बरेलवी या किसी शिया का इमाम नहीं है। आज सोमाली को देखें, अरबी को देखें, पाकिस्तानी को देखें, सारे मेरे इस इमाम से मोहब्बत करते हैं और यही हमारा इस्लामिक सेंटर का पैगाम और मोहब्बत है। और मेरी दरख्वास्त है आप सब साथियों से कि हम चूँकि हम सामने लिखा है सेंटर फॉर दियालोग की इंसाफ, तो ये एक लंबा रास्ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसा मरकज़ दे के जाएँ जिसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, और आने वाले दिनों में वो बहुत से काम करने वाले हैं। अभी साथी आपको उसमें बताएंगे कि हमारे विज़न तो है कि इधर से एक इस्लामी टेलीविज़न भी चलाएँ, रेडियो भी चलाएँ और मुख्तलिफ़ किताबों का तर्जमा भी करें। और कुरान पाक का तर्जमा जैसे आप जानते हैं वो तो शुरू हो चुका है और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अगर हमने उन सारे प्रोग्रामों को लेके आगे चलना है तो मेरे ख्याल में हमें इस कर्ज़े जो मस्जिद के ऊपर कर्ज़ है जो आप ही लोगों का है, आप ही साथियों का है, इससे बहुत जल्दी जान छुड़ानी होगी। तो उसके लिए साथी आपसे आज अपील भी करेंगे। तो थोड़ा सा रह गया तो मेरे ख्याल में अगर इतनी बड़ी हमने वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, और ये महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, हम किसी काबिल नहीं है। और ये भी देखें कि अल्लाह ताला के पास वसाइल की किसी हवाले से कमी नहीं, वो सिर्फ हमारा इम्तिहान लेता है।
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس ٹیم میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے اور جنہوں نے یہ کام الحمدللہ کیا ہے۔ اور آپ کی آنے والی نسلیں یقین کریں کہ وہ جب اسلامک سینٹر کی بات ہوگی اس کی تعمیر کے حوالے سے وہ اپنے بچوں کو یہ باتیں ایک کہانی کی طرح سنایا کریں گے، کیونکہ ناروے میں 80 ملین کا یہ پروجیکٹ اور چند افراد نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کے لیے چنا کہ آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی انتظامیہ کا کہ جس نے مجھ میں اتنی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور اس پروگرام کی ڈیوٹی میری لگائی، اور میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا، ساجد جمیل سمیت سارے نوجوان ساتھیوں کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں کام کیا اور اس کو بہت اچھا آپ کے لیے یہ پروگرام ارینج کیا۔ تو میں سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا، جنہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے مردوں کے شانہ بشانہ اس پروگرام میں یا تعمیر کے حوالے سے کوئی بھی پروگرام ہو تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ امیر اسلامک کلچر سینٹر سید رضوان احمد صاحب گزارش ہے کہ تشریف لائیں خطبہ استقبالیہ کے لیے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام نبی مہربان آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور آج کی اس خصوصی نشست کے اندر، آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر ہمارے خصوصی مہمان محترم سید سلیمان گیلانی صاحب، استاد و مربی مولانا محبوب الرحمان صاحب، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری عزت ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ الحمدللہ اسلامک کلچر سینٹر آج اپنا 5واں گرینڈ فیملی ڈنر اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی شکر سے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کا آغاز کر چکا ہے، جہاں ہم اللہ جل شانہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہم اس طرح کے خوبصورت پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہیں ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے بھائیوں، اپنے رکنوں، اپنے رفقا کا بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کے پروگرامات کے اندر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن آج کے اس پروگرام کے انچارج محترم حاجی افضال صاحب اور ان کی کمیٹی اور اس خوبصورت ہال کو اس طرح سجانے پر محترم ساجد جمیل صاحب اور ان کی کمیٹی، ان تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی لگن سے یہ سارا کام کیا ہے، اور الحمدللہ آج یہ خوبصورت منظر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اسلامک کلچر سینٹر اس معاشرے کے اندر، اس سرزمین کے اندر
ہر وقت نئے انداز سے، نئی سوچ سے مختلف پروگرامات، بڑے منظم پروگرامات، بڑے خوبصورت پروگرامات وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا آ رہا ہے۔ اگر میں پروگرامات کی بات کروں تو ہماری اسلامی نمائش 2009 کے اندر، اس کے بعد عید میلے کے پروگرامات، خواتین کے پروگرامات، عید میلہ اور اس کے اندر ان کی شمولیت، مینا بازار، اور پھر یہ گرینڈ فیملی ڈنرز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عام دعوتی پروگرامات کی اگر میں بات کروں جس کے اندر سیرت کے پروگرام، استقبال رمضان کے پروگرامات، حج و عمرہ کے تربیتی پروگرامات، ارکان و رفقا کے پروگرامات کی بات کروں گا۔ یہ مختصر سے پروگرامات کے اشارے ہیں، لیکن الحمدللہ اسلامی کلچر سینٹر کی تاریخ کے اندر بے شمار پروگرامات آپ کو ملیں گے جو بڑے اچھے اور بڑے منظم ہم نے کیے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے پروگرامات، یہ سارے کے سارے کام الحمدللہ اللہ کے خاص فضل سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ممکن ہوئے ہیں۔ ان پروگرامات کے اندر ہمیں اب مزید تقویت ملی ہے۔ ہمارے اس قافلے کے اندر ابھی آپ کے سامنے تعارف بھی پیش ہوا ہے کہ ہمارے 2 نئے ائمہ اکرام ہمارے اس قافلے کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے 2 ائمہ اکرام اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اور بھرپور جوانی کے ساتھ ہمارے اس کام کے اندر ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ محترم فضل ہادی صاحب اس وقت آپ کے سامنے درس حدیث دے چکے ہیں۔ محترم فضل ہادی صاحب نے اپنے کام کا آغاز الحمدللہ اسلامی کلچر سینٹر کی جو شاخ بیونڈال میں ہے اس میں اپنا کام شروع کر دیا۔ بطور خاص اسلامی کلچر سینٹر بیونڈال میں ہمیں امام کی کمی تھی، وہاں درس قرآن کی اور تربیتی پروگرامات کی کمی تھی۔ اب الحمدللہ انہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے ان پروگرامات کے اندر بہتری لانی شروع کی ہے، اور درس قرآن کا ایک نظام جو صرف مرکز کے اندر اس سے پہلے چل رہا تھا، اب انہوں نے اس پروگرام کا آغاز بیونڈال کے اندر بھی ہر ہفتے والے دن اس کا آغاز کیا ہے، جس کے اندر مرد و خواتین اور پوری فیملی کے لیے یہ پروگرام ہے، جس کے اندر وہ پورے فیملی کو قرآن مجید سمجھنے کی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ استاد و مربی کی رہنمائی مولانا محبوب الرحمن کے تجربے سے مولانا حامد علی فاروق صاحب نے بھی ایک نئے انداز کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی بات، قرآن کو سمجھنے کی بات جو ہے وہ مرکز میں شروع کی ہے۔ وہ ہمارا جو سلسلہ جو بڑے عرصے سے چلتا آ رہا تھا اس سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ الحمدللہ لوگوں نے اس سلسلے کو بھی پسند کیا ہے، اور وہ لوگ جو اب تک اس انتظار میں تھے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، اب ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اور اس طرح کی ہماری جو کورسز مرکز کے اندر یا بیونڈال کے اندر وہ شروع ہوئے ہیں، ان کورسز کے اندر حفظ قرآن کے ان پروگرامات کے اندر وہ اس میں شامل ہوں۔ ابھی محترم اخلاق بھائی نے بارنس ڈاگ بچوں کے لیے سمر کورس جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بچوں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے اپنا حصہ بھی وہ پیش کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری جو یوتھ ہے نظم طلبہ، انہوں نے بارنا ڈاگس کے نام سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ سلسلہ اتنا اچھا اور اتنا کامیاب ہے الحمدللہ کہ پچھلے پروگرام کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کا اصرار کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ مسلسل ہر 2-3 ماہ بعد کریں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سال سمر کے اندر جون کے آخری دنوں میں اور پھر جولائی کے اندر جو ہے بچوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے جن کے چھوٹے بچے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس طرح کے پروگرامات جو ہماری یوتھ نے جن کو آرگنائز کیا ہے ان پروگرامات کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہ وہ پروگرامات ہیں جن کے اندر بڑے مختصر دورانیے کے اندر وہ دینی باتیں، وہ بنیادی باتیں جو آپ گھر کے اندر ان کو سکھا نہیں پاتے، وہ اجتماعیت کے اندر مل کے وہ ان کو سکھا دیتے ہیں، اور اس معاشرے کی جو ضروریات ہیں، جو اس معاشرے کے جو ٹولز ہیں ان کا وہ استعمال کرتے ہوئے اس کام کو جو آگے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس پچھلے سال ہماری یوتھ کی بچیوں نے نظم طلبات میں
نو مسلم بچیوں کے لیے اور ہماری ایسی بچیاں جو اس ملک کے اندر پیدا ہوئی ہیں جن کی زبان نارویجن ہے، ان کی زبان کے اندر ہی فہم قرآن کا جو وہ پروگرام، فہم قرآن کی کلاس انہوں نے شروع کی۔ الحمدللہ اس کی باز گشت آپ کو اوسلو کے ہر کونے میں جو ہے وہ سنائی دے گی۔ اسی طرح ہمارا حج و عمرہ کا جو سروس کا جو گروپ ہے، جو ہماری وہ کمیٹی ہے، اس نے بھی بڑے اچھے انداز سے اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کے جو سربراہ ساجد الہی صاحب ہیں، انہوں نے اس کام کے اندر مزید بہتری کرتے ہوئے اس کام کو اتنا اچھا کیا ہے کہ اس وقت اسلامی کلچر سینٹر کا حج گروپ اتنا پاپولر ہوا کہ اس وقت اس کی لسٹ کے اوپر 100 افراد انتظار میں کھڑے ہیں کہ اسلامی کلچر سینٹر کا حج جو گروپ ہے اس کے اندر انہیں جگہ مل جائے۔ یہ وہ کام ہے جن کی بنیاد پہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، جس وقت ہم کام منظم اور خوبصورت انداز سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی کلچر سینٹر صرف نام نہیں مردوں کے ایک تنظیم کا، بلکہ اسلامی کلچر سینٹر ہے نام نظم خواتین کا، نظم طلبہ اور طلبات کا، اور اسلامی کلچر سینٹر بیونڈال شاہ کا۔ الحمدللہ جس وقت ہم اسلامی کلچر سینٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیش نظر یہ ساری تنظیمیں، ہماری ذیلی تنظیمیں اور ذیلی شاہیں وہ پیش نظر ہوتی ہیں، اور ہماری ان تمام شاہوں نے الحمدللہ اپنے انداز سے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے کام کو جو ہے اس معاشرے کے اندر پروموٹ بھی کیا ہے، اور اپنی دعوت کا کام جو اس معاشرے کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کام کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھا ہے۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے آپ لوگوں کی، اس کام کو اس معاشرے کے اندر پھیلانے کے لیے، دعوت کے کام کو اچھے انداز سے کرنے کے لیے ہم آپ لوگوں سے تعاون چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دستے بازو بن جائیں، ہمارے اس دعوت کے کام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ وہ کام جس کی سپیڈ ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، جس کی طرف ابھی ہمارے برادر حاجی افضال صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ اس کام کو ہم اچھے انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے، اور وہ انداز جو اس معاشرے کا انداز ہے اس انداز کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ اس حال کے اندر اگر ایسے نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہوں جن کی نارویجن پہ کمانڈ ہو، تو ہمیں ایسے افراد کا تعاون چاہیے کہ ہم ترجمہ قرآن جس پہ ہم کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو ترجمہ قرآن کو ہم ابھی تک 10 پارے اور انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے 5 مزید پاروں پہ مکمل کریں گے، لیکن پھر بھی 15 پارے ابھی ان کو مکمل کرنا ہے۔ ہمیں اس کام کو بھی آگے کرنے کے لیے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے۔ مرکز اسلام اس کی تعمیر آپ کے سامنے ہے۔ فروری 2009 میں الحمدللہ اللہ کے خاص فضل سے اور اللہ کے خاص رحمت سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس کام کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ لیکن اس کی جو صورتحال ہے اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مرکز اسلام پر جو عام لوگوں کا قرضہ ہے مسجد کے حصے پر وہ 5 ملین کرون ابھی باقی ہے۔ جس وقت ہم نے اس مرکز کو اس کی تعمیر مکمل کی اس وقت ہمیں 21 ملین کرون تعمیر کے دوران جو ہے وہ لوگوں نے ہمیں نقد کیش کی صورت میں 21 ملین کرون جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور 21 ملین کے ساتھ ساتھ لوگوں نے 20 ملین کرون جو ہے وہ قرض حسنہ دیا۔ الحمدللہ اگر آپ دیکھیں 21 ملین اور پھر 4 سالوں کے اندر 2009 سے لے کے آج تک ہم جو ہے وہ 15 ملین کرون مسجد کے حصے سے اس کا قرض حسنہ جو ہے اس کو ادا کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سارے کا سارا قرض حسنہ آپ لوگوں کی کوششوں، آپ لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کمرشل ایریا ہے جس کی بات بھی ہم کرتے رہے ہیں، اس حصے پہ 23 ملین کرون جو ہے وہ قرض حسنہ تھا، لیکن 2009 سے لے کے آج تک ہم اس میں سے بھی 9 ملین کرون جو ہے وہ قرض حسنہ اس کی بھی ادائیگی کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح ہم نے 4 سالوں کے اندر 24 ملین کرون کا قرض حسنہ جو ہے وہ واپس کیا ہے۔ 24 ملین کرون یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے الحمدللہ۔ اگر 4 سالوں پہ اس کو تقسیم کریں تو یہ 6 ملین کی ایوریج بنتی ہے، لیکن یہ سارے کا سارا کام آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا یہ تعاون اور اسی طرح ہمارے ساتھ جاری رہے گا تو ہمیں امید ہے کہ یہ مرکز اسلام آئندہ 2-3 سالوں کے اندر جو ہے وہ
سارا قرض حسنہ اس کی ادائیگی ہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ گرینڈ فیملی ڈنر اور اس طرح کے جتنے بھی پروگرامات ہیں، یہ کھانا کھلانا، یہ تو عام لوگ سارے جو ہیں وہ کھاتے ہی ہیں، لیکن اصل اس کا مقصد تو فنڈ ریزنگ ہے، جس کی طرف ہم نے ہر موقع پر اور ہر لمحے پہ جو ہے آپ کی توجہ کروائی ہے، اور ہم آپ لوگوں کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جب بھی ہم نے آواز لگائی ہے، جب بھی ہم پیسوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے تعاون مانگا ہے تو آپ لوگوں نے وہ تعاون دیا ہے، اور ہماری توقعات سے بڑھ کے آپ نے تعاون مہیا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج تھوڑی دیر بعد مولانا فضل ہادی صاحب بھی ابھی تعاون جو ہے وہ آپ سے حاصل کرنے کے لیے وہ اپیل کریں گے، تو آپ اپنے ذہنوں کو تیار کریں کہ ایسے لوگ جو یہ ہمارا باقی کا جو قرض حسنہ ہے اس میں کیش کی صورت میں یا اس میں قرض حسنہ کی صورت میں وہ اپنا تعاون دے سکتے ہوں، تو ہم یہ قرض حسنہ جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی ان کی پرورش، ان کے لیے رہنمائی اس معاشرے کے اندر اس انداز سے کریں کہ وہ نو مسلم، وہ نئی نسل اس معاشرے کے اندر اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یعنی کہ ہم ایک ایسی نوجوان نسل اس کی ایسی ایک تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس شعر کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اس دنیا کے اندر امامت کا جو ہے وہ کرنے کے وہ قابل ہو جائیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے اس ادارے پہ ایک خصوصی جو ہے وہ رحمت کرتے ہوئے ہمارے اس ادارے کے جو مالی معاملات ہیں، ہماری جو مالی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمیں اس راہ کے اندر استقامت بخش دے، تاکہ جو باقی کے کام، وہ باقی جو معاملات اور باقی کے جو خواب ہمارے ہیں ان خوابوں کو ہم جو ہے وہ پا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔